الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج ہماری جو صورت ہے سورہ الطارق۔ سورہ الطارق یہ مکی آیات میں سے ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ الطارق یہ مکی صورتوں میں سے، علماء مفسرین نے اس کو مکی صورتوں میں سے قرار دی، اور اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہیں 17، یعنی 17 آیات ہے اس کی۔ تو سورہ الطارق کی فضیلت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأها اعطاہ اللہ بعدد کل نجم فی السماء 10 حسنات۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ الطارق کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی آسمان میں جتنے بھی ستارے، ہر ستارے کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں نام اعمال میں تحریر کرواتا ہے۔ یعنی ہر ستارے کے بدلے میں 10 نیکیاں اس مومن کو دی جاتی ہیں جو اس سورہ الطارق کی تلاوت کرتا ہے۔ بہت مختصر، صرف 5 منٹ بھی نہیں لگتے، تو انسان اگر چاہے تو اس قدر عظیم ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یعنی یہ ثواب ہے۔ تو ستاروں کی تعداد یہ اللہ کے علم ہے، اب ہماری نگاہ جو ہے وہ تھک جاتی ہے۔ تو بہرحال اس قدر کثیر ثواب اللہ مہربان عطا کرتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام فرماتے ہیں من کانت قراءتہ فی الفریضہ۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام زبان عصمت سے فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت اپنی واجب نمازوں میں کرتا ہے، والسماء والطارق، سورہ الطارق کی تلاوت کرتا ہے، کان لہ عند اللہ یوم القیامت جاہ ومنزلہ وکان من رفقاء النبیین واصحابہم فی الجنہ۔ امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی واجب نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک میدان قیامت میں اس مومن کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یعنی جس طرح انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے ممبر روشن ہوں گے، یہ مرد مومن اس کے چہرے پہ بھی وہ نور ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے۔ تو وہ تو ممبر جو ہے جو انبیاء کے لگے ہیں، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے لگے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ تو یقیناً یہ مومن ہرگز محمد وآل محمد کے رتبے کو نہیں پا سکتے، کوئی بھی جتنا بڑا بھی عبادت گزار۔ انبیاء کا اپنا رتبہ اور درجہ ہے، ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا اپنا رتبہ اور درجہ ہے، تو اس رتبے کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، تو چاہے وہ جتنا بھی یعنی باعمل ہو۔ تو لہٰذا یہ اور بات ہے کہ ان کی ہمسائیگی میں، ان کے ساتھ، ان کے قدموں میں یعنی علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین مومنین ہوں گے، حبداران ہوں گے۔ تو بہرحال روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسے مومنوں کا بڑا رتبہ ہوگا، بہت مقام ہوگا، اور یہ لوگ نبیوں کے اور نبیوں کے اصحاب میں یہ لوگ دوستوں میں شمار ہوں گے۔ یعنی جہاں پر انبیاء ہوں گے، انبیاء کے اصحاب ہوں گے، ان کے درمیان یہ مرد مومن بھی ہوں گے جو سورہ الطارق کی تلاوت واجب نمازوں میں کرتے ہیں۔ تو سورہ الطارق یعنی اس قدر بافضیلت ہے۔ اس کے بعد یہ 2 روایات تھیں، تو لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رہے، یعنی ان صورتوں کی طرف ہمیں جو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تعلیم ہمیں جو دی گئی ہے، اس کا مقصد اور ہدف اصلی کیا ہے؟ ہدف اصلی اس کا مقصد یہ ان صورتوں کا کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ تو یقیناً یہ فوائد اور یہ ثواب بھی اس کو حاصل ہوں گے جو ان صورتوں کے پیغامات پر عمل بھی کریں۔ انسان بد کردار ہو، وہ کہے میں صرف اس صورت کو پڑھ لوں اور میں تو میدان قیامت میں انبیاء کے دوستوں میں بن جاؤں گا،
تو یہ صورت جو پیغام دے رہی ہے، جو پاک کردار دے رہی ہے، وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اپنے اندر وہ لیاقت پیدا کریں، اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں کہ اس کردار اور اس صورت کے پڑھنے کے بعد ہماری انٹری ہوگی کہاں؟ اصحاب انبیاء اور ان کے انبیاء کے درمیان، تب ہماری انٹری ہوگی۔ تو صرف پڑھنے سے ہماری ان کے حلقے میں انٹری نہیں ہوگی، وہاں پر ہمیں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا قراءت بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ تو ان صورتوں کی آج جو ہے اس صورت کی 10 آیات مکمل آیات انشاءاللہ، ابھی 10 آیات کی تلاوت اور اس کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ولينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ ان 10 آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کا پیغامات۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی، رات کو جو چمکتا ہے اس کی قسم، یعنی آسمان کی قسم، اور رات کو جو چمکتا ہے اس کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ رات کو چمکنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، یعنی اللہ نے جو قسم کھائی ہے آسمان کے بعد کس کی؟ چمکنے والے کی۔ کہا کہ وہ چمکنے والا کیا ہے، پھر فرمایا خود ہی جواب دی، وہ ہے النجم الثاقب، وہ نجم ثاقب ہے، یعنی روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو، ہر انسان کے ہر فرد پر نگہبان موجود ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور یعنی یہ جو اچھلتا ہوا پانی ہے، منی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس روز یعنی میدان قیامت میں تمام راز فاش ہو جائیں گے، ہر راز کھل جائے گا۔ فما له من قوة ولا ناصر، اس دن یعنی میدان قیامت میں جس دن راز فاش ہوں گے، اللہ فرماتا ہے اس دن انسان کا نہ زور چلے گا، نہ انسان کا کوئی مددگار ہوگا۔ یہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ترجمہ یہ نہیں، اور اب اس کے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کی قسم کھائی اور ستارے کی قسم کھائی۔ آسمان اور ستارہ، تو آسمان اور ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ وہی بات کہ شرعی قسم کس کے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور مقدس چیز کی قسم کھانا
جیسے قرآن کی قسم کھانا، جیسے کعبہ کی قسم کھانا، رسول اللہ کی قسم کھانا، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھانا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد کی، اپنے شوہر کی، بیوی کی، لوگ اس طرح شخصیات کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کی قسم کھانا تو یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ قرآن کی یا نبی کی یا امام کی یا ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یا پھر ان کے خانوادے میں سے عظیم ہستیوں کی، حضرت عباس علمدار کی، حضرت علی اکبر کی یا حضرت علی اصغر کی، ان کی قسم اگر ہم کھاتے ہیں تو یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ تو جب یہ شرعی قسم نہیں ہے تو اگر کسی نے اس قسم کو اٹھایا ہے تو اس کے توڑنے پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے حضرت عباس علمدار، حضرت علی اصغر، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن، کعبہ، مقدس چیزوں کی قسمیں کھا لی ہیں اور اس کو توڑ دیا، قسم کھانے کے بعد توڑ دیے، اور اس نے اس طرح سے قسم کھائی کہ لاپرواہی کرتے ہوئے، اور اس کو توڑ رہا ہے جس اس کے عمل سے ان ہستیوں کی توہین لازم ہے، تو پھر یقیناً یہ جب توہین کر رہا ہے تو پھر اس اعتبار سے یہ گناہگار ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یعنی انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے محمد وآل محمد کی، ان کی مذہب کی، ان کی تعلیمات کی توہین لازم ہے۔ لیکن یہ شرعی قسمیں نہیں ہے، شرعی قسم صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ تو ان کی قسمیں جو کھائی ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں یہ بھی متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو پہلی آیت میں جو فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور ستارے کی قسم۔ آسمان کی قسم یعنی اللہ اپنی قدرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، دیکھو میں کس قدر قادر ہوں، بغیر ستونوں اور دیواروں کے آسمان کا شامیانہ میں نے کھڑا کر دیا۔ تو لہٰذا خدا کے وجود کو پہچانو، وہ اللہ ہے جو تم بغیر ستون کے کوئی چیز قائم نہیں کر سکتے، اللہ نے اس طرح سے قائم کر دیا۔ والطارق، والطارق جو ہے یعنی وہ ستارہ جو روشن ستارہ ہے، جس کو النجم الثاقب کہا گیا ہے۔ النجم الثاقب یعنی جس کو کہا گیا ہے کہ جس کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ النجم الثاقب وہ ستارہ ہے کہ جو جب روشن ہوتا ہے ساتویں آسمان پہ تو اس کی روشنی زمین والے بھی محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یعنی ساتوں آسمان میں اس ستارے کی روشنی رہتی ہے۔ تو وہ اس قدر یعنی عظیم الشان وہ ستارہ ہے النجم الثاقب، یعنی جو ماہرین فلکیات ہیں، جو ستارے اور یہ نظام شمسی کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، تو جو ان کے ریسرچ کرنے والے ہیں ان سے آپ معلوم کریں کہ اس نجم ثاقب جو ایک روشن ستارہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ دوبارہ ہم ان کو بیان نہیں کرنے بیٹھیں گے، یعنی اس قدر عظیم ایک روشن ستارہ جو ساتوں آسمان میں جس کی روشنی دکھائی دے، تو اس کو بھی خلق کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ وہ ہے گویا آسمان کا شامیانہ بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا، اور اس نے آسمان میں ستاروں کی قندیلیں لٹکائی۔ تو ہے کوئی بغیر کسی چیز کے لٹکائے کسی چیز پہ؟ لیکن اللہ نے اتنی عظیم و شان قندیلیں لٹکائیں، اور جن میں ایک ایسی قندیل جو نجم الثاقب کی ہے، یعنی ایسا ستارہ جو ساتوں آسمان میں دکھائی دیتا ہے، ایسی قندیل۔ آج دنیا میں کوئی ایسا چراغ نہیں ہے جو کسی جگہ پہ جلایا جائے، مثلا وہ دنیا کے ہر حصے میں، اور یہ 7 آسمانوں میں۔ تو لہٰذا اس النجم الثاقب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام سے جب پوچھا گیا النجم الثاقب کی تفسیر کے بارے میں، تو امام نے فرمایا یہ زحل ستارہ ہے جو 7ویں آسمان میں طلوع ہوتا ہے، اور اس کی روشنی تمام آسمانوں کو چیرتی ہوئی نچلے آسمان تک پہنچتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجم ثاقب کہا ہے۔
تو یہ تھا ستاروں کو جو کہا گیا نا یعنی طارق کہا گیا، والسماء والطارق، طارق یعنی ایک ستارے کو کہتے ہیں، ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے طارق کا ایک معنی لغت میں کھٹکھٹانے والا بھی ہے، طارق کا مطلب کھٹکھٹانے والا بھی ہے، تو لہٰذا لوگ ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں نا جی، تو طارق، تو بعض یعنی نام شاید ہو سکتا ہے ستارے کو دیکھ کے طارق رکھتے ہو، تو بہرحال ایک معنی اس کا کھٹکھٹانے والا بھی ہے۔ خود مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں اس لفظ کا استعمال کیا۔ امام علی علیہ السلام نے جب مسجد کوفہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس میں آپ نے فرمایا وَأَعْجَبْ مِنْ ذَلِكَ طَارِق، اور ایک آپ واقعہ سنا رہے تھے، ایک بات سنا رہے تھے، تو اس میں آپ نے بتایا کہ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جو طارق دروازہ کھٹکھٹانے والا آیا اور اس نے علی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا مطلب؟ روایت میں ملتا ہے کہ اشعث ابن قیس ایک منافق تھا اور ایک کافر کا بیٹا تھا، یہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پہ یہ رات کی تاریکی میں آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، امام علیہ السلام باہر آئے تو شہد میں گوندا ہوا حلوے کا ایک پیالہ جو ڈھکا ہوا برتن تھا، وہ برتن لے کر آئے امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے آپ کے لیے یہ حلوہ لے کر آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو اپنی موافقت میں لے لے، ان کے دل کو اپنی طرف مائل کر لے اور یہ حلوہ جو ہے امام کی خدمت میں پیش کرے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام عادل امام، وہ ایسے امام نہیں ہے جو چیزوں پہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر دیں، یہ ہے عادل امام کے چاہنے والوں۔ امام علی کی پاک سیرت کو دیکھیں، آج ہم تھوڑے سے مفاد کے لیے ہم دین کا نقصان کر دیتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک وقت کی روٹی مل جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے کس قول کی وجہ سے، ہمارے کس کام کی وجہ سے مذہب آل محمد کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے کس کام کی وجہ سے، ہمارے کس بولنے کی وجہ سے اہل بیت کے مذہب کی توہین ہو رہی ہے۔ لیکن امام حق کا ذرا کردار دیکھیں، امام نے ٹھکرا دیا اور نظر انداز کر دیا۔ بڑا عظیم الشان خطبہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو امام کا وہ پورا مکمل خطبہ آپ کو سنوں گا، جس میں امام علیہ السلام نے اس کو رد کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ بخدا، امام فرماتے اللہ کی قسم اگر مجھے کوئی شخص 7 اقلیم دنیا کی حکومتیں دے اور سونے سے بھری ہوئی دے کہ میں ان دنیا کی حکومتوں کو چلاؤں، علی ان کا سردار، اگر کوئی مجھے اتنی سلطنت دے دنیا کی حکومتوں کی اور جو سونے سے بھری ہوئی تجوریاں ہوں، امام فرماتے اور مجھے کوئی یہ کہے کہ اے علی تم چونٹی کے منہ سے چھلکا جو ہے وہ چھین لو، علی مولا فرماتے ہیں میں ان کو ٹھکرا دوں گا لیکن چونٹی کے منہ سے وہ چھلکا چھین کر ظلم نہ کروں گا۔ یعنی میں علی یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک چونٹی کے منہ سے اس کے چھلکا جو حق ہے علی وہ بھی چھین لے، حقدار کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ دیکھیں مولا علی کے چاہنے والے ہم، آج ہم لوگوں کے حق کھا جائے، خود اہل بیت کے حق کھا جائے، رشتہ داروں کے حق کھا جائے، بہن بھائیوں کے حق کھا جائے، پھپھیوں کا حق گھر میں ہو وہ کھا جائیں، اسی طرح سے چچا کا حق ہو وہ کھا جائے، تو لہٰذا اگر ہم حق کھا رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں جواب دینا ہو۔ تو اس میں ایک طارق کا معنی یہ بیان کیا گیا۔ تو ایک پیغام یہ تھا۔ دوسرا پیغام ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ ہر ایک شخص پر کوئی نہ کوئی کیا ہے، نگہبان ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اس آیت مجیدہ میں کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر شخص پر کیا ہے،
کوئی نہ کوئی نگہبان. تو جو نگہبان ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے, ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. دیکھیں سورہ انفطار آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ مزید ہمیں متنبہ کر رہا ہے, متوجہ کر رہا ہے, حضرت انسان کو خبردار کر رہا ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرماتا ہے اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر نگہبان یعنی مقرر کیے ہیں. وہ کون ہیں نگہبان؟ فرشتے ہیں. کرامن کاتبین, جو کرامن کاتبین ہیں, فرشتے لکھنے والے ہیں, اچھائی اور برائی کو سارا لکھتے ہیں, وہ نگہبان ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. وہ نیکیاں کرتے ہو تو وہ فرشتے وہ بھی جانتے ہیں, اور جو برائیاں کرتے ہو تو وہ بھی جانتے ہیں. امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا مومن کی نیت کے بارے میں کہ بھئی جیسا کہ روایت میں ملتا ہے نا کہ ملائکہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں, مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کو لکھ لیتے ہیں, فرشتے نیکی کو لکھ لیتے ہیں. ابھی انہوں نے نیکی نہیں کی ہوتی. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا وہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ مومن نیکی کر رہا ہے, کرنے والا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں کو نیکی کا اس طرح سے علم ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے, مومن کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے جو فرشتوں کو معلوم ہوتی ہے. اس خوشبو کے ذریعے سے ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ نیکی کرنے والا ہے, اس لیے اس کے کام کرنے سے پہلے وہ نیکی بھی لکھ لیتے ہیں. یہ نیکی کی نیت کا بھی ثواب لکھتے ہیں وہ. اور اگر وہ برائی کرنے کی نیت کرتے ہیں تو یہ ان کو بدبو آ جاتی ہے اور ان کو علم ہو جاتا ہے, تو ملائکہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ برائی کرے گا تو اس کو تحریر میں لایا جائے گا. تو لہٰذا اور یعنی کافر اگر ہوتا ہے تو پھر اس کی کافر کی بدی کو بھی نیت کو بھی تحریر میں لایا جاتا ہے. تو یہ کرامن کاتبین, تو سب کچھ لکھنے والے یعنی سب کچھ لکھنے والے جو ہم پر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کرامن کاتبین ہیں. کرامن کاتبین یعنی سب کچھ لکھنے والے ہیں, ہماری ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, امام فرماتے ہیں حتیٰ کہ جو خواتین اپنے چولہوں پہ بیٹھ کے آگ میں پھونک مارتی ہیں, فرشتے اس پھونک مارنے کو بھی لکھتے ہیں کہ اس نے کیا حرکت کی. اب خود انسان محاسبہ کرے, میں کہاں ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. ہم حلال اور حرام کا اور ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے مقصد یہ ہے, اللہ ان آیات کے ذریعے سے متوجہ کرے انسان غفلت سے باہر آ جا, تیرے اوپر نگہبان ہیں. اگر آج ہمارے سامنے ویڈیو کیمرے نصب ہوں, جیسے لکھا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ کہ ویڈیو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, لوگ رک جاتے ہیں, اپنی حرکتوں کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کیمرے کی آنکھ میں ہماری حرکت ریکارڈ ہو جائے اور ہماری کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. یا اگر کوئی بندہ موبائل میں ویڈیو بنا رہا ہے تو انسان اپنی حرکتوں پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے. یہی تو اللہ چاہتا ہے, اے انسان تیرے اوپر میرے ملائکہ کی آنکھ ہے, کرامن کاتبین ہیں. قرآن پڑھ. پہلے تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے. دوسرا اللہ نے تیرے اوپر متوجہ کر دیا, خبردار کر دیا, دیکھ تیرے اوپر دو نگہبان ہیں, کرامن کاتبین ہیں, جو تیرے ہر عمل کو دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں. ان کا کام لکھنا ہے, ہر کام لکھتے ہیں تاکہ انسان غفلت سے باہر ہے. تو لیکن ہم پھر بھی نہیں اپنے آپ کو بدل رہے, پھر بھی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے. تو یعنی دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ کیمرے کی آنکھ کا ہمیں خوف ہے. کوئی بندہ موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے تو اس سے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا خوف ہے.
لیکن اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونے کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی بدعمالیوں سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم ذلیل ہو جائیں تو اس کا خوف زیادہ ہونا چاہیے ہمیں۔ تو لہٰذا سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو، تم دریاؤں میں ہو، تم خشکی میں ہو، تم بند کمروں میں ہو، تم کھلے میدانوں میں ہو، جہاں پہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ملتا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عظیم فقیہ گزرے ہیں، مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تھا احمد، لیکن مقدس ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ مقدس بھی ان کو وقت کے امام کی طرف سے ملا، یا پھر علماء اور فقہاء کی زبانی ان کو یہ لقب ملا مقدس۔ تو یہ مقدس اردبیلی کون تھے؟ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 40 سال انہوں نے یہ کبھی بھی لوگوں میں یا سوتی ہوئی حالت میں یہ اپنی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، نہ سوتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں اس قدر معرفت توحید ہے، اس قدر اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، مثلا مثال کے طور پہ کہ مثلا میں اگر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھوں گا 4 آدمیوں میں تو میرے لیے ایک عیب شمار ہوتا ہے، لوگ اس کچھ اچھا نہیں سمجھتے، مگر یہ کہ بعض لوگ مریض ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کے ایسا ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شرعی عذر رکھتے ہیں وہ۔ تو عام طور پہ انسان، یعنی محفل کے آداب کے تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان ٹانگ پھیلا کر نہیں بیٹھتا، تو لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ادب کا خیال نہیں کرتے، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھے ہو تو ٹانگیں ہم سیدھی لٹا کے اس طرح سے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ٹانگیں پھیلا کر سوؤں، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھوں، مجھے حیا آتی ہے، کوئی مجھے رب کی ذات دیکھ رہی ہے اور میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوں اور ٹانگیں پھیلا کر سویا ہوا۔ تو یعنی یہ ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں نا، یہ کون ہے؟ مقدس اردبیلی کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے مقدس اردبیلی۔ جب ان کو مسائل شرعی، بعض مسائل کے حل کے لیے یہ کبھی کبھار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک پر آتے تھے اور اپنے سوالات کو بیان کرتے تھے۔ ملتا ہے علماء نے نقل کی ہے کہ امام کی قبر سے جواب یہ سنتے تھے اور اپنے بعض مسائل کا حل ان کو ملتا تھا، لیکن ایک مرتبہ یہ اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام کی زیارت کے لیے مسجد کوفہ گئے، اور وہ بھی یعنی قبر امام علی سے یہ آواز آئی کہ میں تو تمہارے مسائل کا جواب دے دوں گا، لیکن اس وقت تمہارے وقت کے امام جاؤ ان سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرو۔ پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہ تمہارے وقت کے امام مسجد کوفہ میں ہیں۔ اب دیکھیں خود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر سے آواز آ رہی ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے میں رہو۔ یہ مسجد کوفہ گئے تو ان کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے ان مسائل کا حل معلوم کیا۔ اس واقعے کو بہت سارے ہمارے علماء محدثین نے ملاقات امام زمان علیہ السلام میں نقل کی ہے، اور یہ شخصیت بھی بڑی عظیم ہے۔ تو لہٰذا اب یہ مقدس اردبیلی اس قدر عظیم عالم دین، ملتا ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز تہجد، نماز شب پڑھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جب آئے، پرانا زمانہ تھا، اس وقت امام کے صحن میں ایک کنواں تھا پانی کا، جہاں سے زائرین اور علماء
جو تھے وہاں سے اس کنویں سے پانی نکال کے وضو کرتے تھے اور پھر وہ نماز پڑھتے تھے، نماز پنجگانہ، نماز شب۔ تو پرانے زمانے میں خود طلباء کا ہاسٹل تھا نجف مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، پرانے زمانے میں ہاسٹل یعنی طلاب کے لیے، طالب علموں کے لیے کمرے ہوتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، یہ امام کے اس صحن میں ایک کنواں ہے، جب پانی کے لیے انہوں نے ڈول کو ڈالا کنویں میں، تو جب ڈول کو نکالا تو اس میں جواہرات ہیں، اس میں موتی ہیں، قیمتی جواہرات ہیں۔ حیران ہو گئے، یہ جواہرات سے بھرا ہوا ڈول انہوں نے واپس پھینک دیا، دوبارہ نکالا، پھر جواہرات اور موتی تھے، پھر ڈال دیا، تیسری مرتبہ جب نکالا پھر جواہرات اور موتی ہیں، لیکن وضو کے لیے پانی نہیں آ رہا، تیسری مرتبہ ڈال دیا اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں خدایا احمد آب می خواہد، احمد جواہر نامی خواہد۔ اے پروردگار، اے میرا اللہ، احمد اردبیلی کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مجھے ان جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ، میرا خزانہ نماز شب ہے، میرا اللہ میرا خزانہ وضو ہے، میرا اللہ میرا خزانہ تیری ملاقات ہے، میرا اللہ میرا خزانہ تیری خوشنودی اور تیرا تقرب ہے، میرا اللہ مجھے اس مادیت کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے رزق کا انتظام کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے روتی آنکھوں سے یہ دعا کی اور یہ ڈول ڈالا، اب جو ڈول آیا تو پانی سے بھرا ہوا تھا، وضو کر کے نماز تہجد ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہیں وہ علماء جو اس قدر اللہ کی عنایت ہے ان پر، اس قدر یہ صاحب کرامت ہیں۔ تو لہٰذا علماء حق، علماء کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، کس طرح مذہب آل محمد کی تعلیمات کو ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نگہبان ہے۔ تو اب دیکھیں ان کا کردار کیا تھا کہ 40 سال تک یہ پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، مباح کام نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو حرام کام انجام دے دیتے، یہ مباح کام کو انجام نہیں دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی۔ اس کے بعد والی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ تین آیات یہ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ پہلی آیت میں یعنی ان تین آیات میں پہلی آیت جس میں اللہ متوجہ کر رہا ہے، اے انسان اپنی خلقت کی طرف متوجہ کر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے، اس کو منی سے پیدا کیا گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ پانی ہے جو انسان کی پشت سے اور سینے سے یہ پانی نکلتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر انسان کو اپنی خلقت کی طرف متوجہ کیا گیا، اے انسان تو غور و فکر کر، اپنی ابتدا کی طرف غور کر، تو کس چیز سے پیدا ہوا، تجھے غرور کس بات کا ہے، تو اے انسان تیرے پاس پیسہ آ گیا، تیرے پاس رتبہ آ گیا، تیرے پاس مال آیا تو فرعون بن بیٹھا، ایسے ہی تھا، فرعون کے پاس مال رتبہ پیسہ آیا، وہ فرعون بن بیٹھا، کوئی نمرود بن بیٹھا، کوئی شداد۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر تو فرعونیت نہیں ہے، ہمارے اندر نمرودیت تو نہیں ہے، شدادیت تو نہیں ہے، ہم تو اپنے زمانے میں ایسی وہ فکر نہیں رکھتے، ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے، رتبہ آ جائے، منصب آ جائے، ہم لوگوں کو حقیر جانیں، لوگوں کو پست جانیں۔ لوگوں سے رسول اللہ تو غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ برائی سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں۔ اگر ہم برائی سے نفرت کریں گے، اگر ہم انسان سے نفرت کریں تو پھر ہم برے لوگوں کی اصلاح کیسے کریں؟ اگر ڈاکٹر مریضوں سے نفرت کرے تو پھر وہ ان کے مرض کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا انسان کو برائی سے نفرت کرنی چاہیے، انسان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔
رسول اللہ تو مشرکوں کی ہدایت کی فکر کرتے تھے، کافروں کی ہدایت کی فکر کرتے تھے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو لہٰذا انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے، دیکھو اپنی خلقت کی طرف غور کرو، اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو چاہیے دیکھے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے، منی سے پیدا ہوا ہے، نجس قطرے سے پیدا ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی وہ حدیث، مل کے صلوات پڑھیں امام صاحب، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ امام بہترین وہ نصیحت فرما رہے اپنے چاہنے والے کو، فرماتے ہیں عجبت لابن آدم، مجھے تعجب ہے فرزند آدم پر، اولہ نطفۃ وآخرہ جیفا، مجھے تعجب ہے فرزند آدم پر، اولاد آدم پر، جس کی ابتدا ایک نطفے سے ہے، ایک منی سے ہے، ایک نجس قطرے سے ہے، اور اس کی آخر کیا ہے؟ جیفا، اس کی آخر انسان جب مر جاتا ہے تو مردار ہے، ابتدا بھی نجیس قطرے سے اور انتہا بھی مردار اور نجاست سے۔ ایسا نجیس ہے جب مر جاتا ہے، ایسا نجیس کہ اگر جب تک غسل 3 مکمل نہ ہوں اور کوئی اس کو ڈائریکٹ ٹچ کر لے اس کے بدن کو تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسا نجیس ہے۔ 3 غسل ہونے کے بعد یہ پاک ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، حتیٰ کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ 3 غسلوں کے بعد اگر کوئی مس کرے تب بھی احتیاط مستحب غسل مس میت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ انسان ہے، ابتداً ہم نجس قطرے سے انسان کی اور انتہا کیا ہے؟ مردار اور نجاست۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا وِعَاءٌ لِلْغَائِطِ، امام فرماتے ہیں ابتدا نجاست سے ہو رہی ہے، انتہا بھی نجاست سے ہو رہی ہے، اس کے درمیان والا جو عرصہ ہے اس میں انسان نجاست کا برتن بن کے چل رہا ہے، ظرف بن کے، جس کو آپ تعبیر کرتے ہیں جیسے جس گھر کے کسی حصے میں گندگی ٹھہری ہو تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گٹر ہے۔ کتنی نفرت کرتے ہیں ہم اسے، لوگ کراہت کرتے کہ نہیں کرتے؟ انسان یہی دیکھے میرا وجود تو ایک قسم کا گٹر ہے، کتنی گندگی اور نجاست کو ہم پیٹ میں اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ ابتدا نجاست سے، انتہا نجاست سے، اور اس کے درمیان جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارے وجود نجاست کو اٹھا کے چل رہے ہیں، اور ہمیں تکبر ہے، ہمیں غرور ہے، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان، اور پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ ثم یتکبر، ابتدا نجاست سے، انتہا نجاست سے، درمیان والی زندگی نجاست کو اٹھا کے دنیا میں چل رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر بھی یہ بدبخت تکبر کرتا ہے، اس کو مال پہ ناز ہے، اس کو اپنے رتبے پہ ناز ہے، اس کو اپنی اولاد پہ فخر ہے، اس کو اپنے عہدے پہ فخر ہے، یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے پھر وہ انسان محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، دوسرے لوگوں کا محتاج ہے، غسل کے لیے بھی، پاک کرنے کے لیے دوسرے لوگ اس کو غسل دلائیں گے، اتنا محتاج ہو گیا ہے کہ اگر یہ پڑا رہے تو بدبودار جسم بن جائے، اور اس کو دوسرے لوگ اگر دفن نہ کریں تو لوگ اس سے نفرت کریں گے جہاں پر یہ مرا ہوا ہے۔ دیکھنے جن جگہوں پہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ کوئی مر جاتا ہے اور کچھ دن بعد اطلاع ملتی ہے، کتنی بدبو ہوتی ہے، وہی عزیز و اقارب، وہی بہن بھائی نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے انسان، اور انسان تکبر اور گھمنڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنی آخرت اور اپنی قبر کی فکر کریں۔ دنیا کی حسرتیں، دنیا کی چیزیں سب دنیا میں رہ جانے، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن، نماز، ہماری فکر قرآن ہو، ہماری فکر نماز ہو، ہماری فکر دین آل محمد ہو، ہم ایسے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں جس سے محمد وآل محمد خوش ہو، اللہ کی ذات خوش ہو۔ ہم کیا ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں لوگوں کو خوش کرنے میں؟ تو لہٰذا انسان دیکھے، اپنے مقصد کو دیکھے، اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے،
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں او انسان، اے غفلت کی زندگی گزارنے والا، میں نے تجھے اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو کن کاموں میں لگا ہوا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کیا ہوا ہے، اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو برباد کیا ہوا ہے؟ لہٰذا انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی قبر کی فکر کرے، اپنے دین کی سلامتی کی فکر کرے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر اللہ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا کہ اس کو کس سے پیدا کیا؟ ایک منی سے، نجس قطرے سے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ذکر کر دی جائے جو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے، اکثر لوگ، بھئی ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے، شکایت ہے۔ یہی شکایت لوگ لے کر جاتے تھے ائمہ خدا علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا فرزند رسول ہم مریض ہیں، بیمار ہیں، ہمارے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں کہ ہم کیا استعمال کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ ائمہ خدا کے پاس جاتے تھے تو معصومین اس کا بہترین حل بتاتے تھے۔ اب یہی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ معصوم کے زمانے میں جاتے تھے لوگ، یا تو امام سے دعا کرواتے تھے۔ امام کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ سے۔ امام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے بار الہ اس کو فرزند عطا فرما۔ ہمارے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم محدث عالم گزرے ہیں، تو جو کس سے پیدا ہوئے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے دعا دی تھی ان کے والد کو، اللہ تجھے فرزند عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، کہا اللہ تجھے فرزند عطا کرے گا جو مذہب و ملت کے خدمت گزار ہوں گے، جن میں سے 2 فقیہ بنے اور ایک اپنے زمانے کا زاہد بنا۔ یہ شیخ صدوق وہ عالم دین ہیں، انہوں نے وہ کتابیں تالیف کی ہیں مذہب آل محمد کی۔ آج تک ہمارے فقہا اگر ان کی کتابوں کو جب تک پڑھ نہ لیں اس وقت تک مذہب امام جعفر صادق کی فقہ کا فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ ہیں ہمارے علماء جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو امام نے دعا دی ہے نا، دعا کی ہے اللہ سے، اور اللہ نے اس دعا کے صدقے میں فرزند عطا کیا۔ تو لہٰذا لوگوں کی شکایت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، یہی شکایت لوگ ائمہ خدا علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے تھے۔ ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، آ کر کہتے ہیں مولا میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر صبح اور ہر شام کو 70 مرتبہ پڑھ سبحان اللہ، یعنی صبح کو بھی اور شام کو بھی، ہر روز 2 ٹائم، صبح کو بھی پڑھنا ہے 70 مرتبہ سبحان اللہ، اور شام کو بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ، صبح کو 70 مرتبہ سبحان اللہ اور شام کو بھی 70 مرتبہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں 10 مرتبہ پڑھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جو مقدار امام نے بتائی ہے اسی مقدار پہ عمل کرنا ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے ایک بھی زیادہ نہیں کر سکتے، نہ کم کر سکتے ہیں۔ جو خزانہ امام بتا رہے ہیں اس خزانے پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو امام بتا رہے ہیں، جیسے آپ اپنے موبائل کا اس دور میں مثالیں دینا بڑا آسان ہے، آپ نے اپنے موبائل کا جو پاس ورڈ رکھا ہے 5 12 14 مثلا، آپ نے جو پاس ورڈ رکھے ہیں، تو اب اس سے ہٹ کے آپ 5 کی بجائے مثلا آپ اس پہ 2 لگا دیں، آپ 12 کی بجائے 3 لگا دیں، یا آپ 14 کی بجائے 1 لگا دیں، آپ کا وہ پاس ورڈ اوپن نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو پاس ورڈ ہے وہی اسی کو استعمال کریں گے تو آپ کا موبائل اوپن ہوگا، ایسے کہ نہیں؟ امام علیہ السلام ائمہ خدا نے جو نسخے بتائے ہیں، تسبیحات کا عدد معین کیے، وہ آپ اس کے مطابق انجام دیں گے تب وہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں 70 مرتبہ صبح کو، 70 مرتبہ شام کو پڑھو سبحان اللہ،
اور 10 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امام علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ تم مکمل کر لو تو پھر فرمایا کہ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ یہ 10 مرتبہ جب ہم پڑھ لیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کے بعد امام فرماتے ہیں پھر 9 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، دوبارہ پڑھو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ۔ 9 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں پھر 1 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو گویا یہ بھی اس طرح 10 مرتبہ ہو جائے گا۔ شروع میں صبح اور شام، یعنی صبح کو بھی اور شام کو بھی، یعنی دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صبح اور شام سب سے پہلے 70 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 10 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 9 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 1 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ راوی کہتا ہے امام نے جب یہ تعلیم دیا تو جتنے لوگوں کو میں نے تعلیم دی اللہ نے اس عمل کی بدولت، اس عمل کے صدقے میں اللہ نے ہر ایک پڑھنے والے کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ ائمہ خدا علیہ السلام کے گھرانے سے یہ نسخہ ملا ہے۔ تو البتہ اگرچہ بعض روایات میں معصوم نے فرمایا کہ ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی پڑھنا چاہیے، رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، تو وہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل سے ہٹ کے انجام دے، لیکن اس عمل میں جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وہ ہم نے عدد بیان کر دیا کہ وہ پہلے 10 مرتبہ ہے اور پھر 1 مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلا عمل ہے جو امام علیہ السلام نے ذکر کے اعتبار سے بتایا۔ تو اچھا یہاں پر ایک اور بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ ہم بھول جاتے ہیں، کسی دن ہم عمل انجام نہیں دے پاتے تو ہم کیا کریں پھر؟ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ روزانہ کا عمل کر رہا ہے، کوئی بھی عمل جو معصومین کا بتایا ہوا ہے آپ کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لیں، یعنی اس عمل کو آپ ڈبل انجام دے دیں۔ اگر آپ کو شام کو یاد ہے آپ شام کو بھی انجام دے سکتے ہیں، یعنی اس دن آپ کو مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ذکر فرسٹ ٹائم، آپ ویسے تو آپ نے فرسٹ ٹائم اور شام کو کرنا ہے، صبح اور شام کو کرنا ہے، تو دوسرے دن پھر آپ اس کی قضا کر لیں، تو بہرحال دوسرے دن اس کی صبح اور شام کو قضا ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور جو ہمارے پاس عمل ہے معصومین کی طرف سے، تو لہٰذا اس جو روایت میں ذکر ہوا نا کہ دوسرے دن قضا کر لیں، تو اس کا مطلب ہے صبح اور شام کو ہی قضا کرنی ہے، ہم کسی اور وقت میں نہیں کر سکتے، یعنی دوسرے دن جو قضا کریں گے اس کو ڈبل انجام دیں۔ تو یہاں پر ایک اور روایت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ایک شخص نے کہا کہ مولا یعنی میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زیادہ اولاد چاہتا ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ تو روایت ہے کہ ایک شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد، امام کو خط لکھا، مولا مجھ پہ بہت زیادہ قرض ہے اور بہت زیادہ قرض ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھ اور سورہ انا انزلنا کو کثرت سے پڑھ، تو استغفار کے بہت فائدے ہیں، قرض بھی ادا ہوتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ روایت ہے کہ اچھا یہ تھا ذکر پڑھنے کے اعتبار سے جو صاحب اولاد کے لیے، لیکن ہمارے پاس روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام سے کسی نے آ کر ذکر کیا کہ وہ شخص اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اس کے سپرم جو ہے یعنی جراثیم اس کے ویک ہے، کمزور ہے،
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد دودھ میں ملا کر پیے، جو شخص شہد کو دودھ میں ملا کر پیے رات کو 1 گلاس، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاحب اولاد کر دے گا۔ تو البتہ شہد دودھ میں ملا کر پینا، یعنی یہ عورت اور مرد دونوں استعمال کریں۔ تو دودھ میں معصومین نے جو تاکید کی ہے وہ ہے گائے کا دودھ، اور شہد میں آپ دیکھ لیں اگر شہد آپ کو اصلی جو چھوٹے والا مل جاتا ہے تو وہ سب سے افضل اور بہتر ہے، تو اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا جس شخص کو اولاد نہ ہو رہی ہو، امام فرماتے اس کو چاہیے کہ مرغی کا انڈا سفید پیاز میں پکا کر استعمال کرے، یعنی اگر اس میں زیتون کے تیل میں پکائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ کس کو؟ مرغی کے انڈے کو سفید پیاز میں۔ تو مرغی جو ہے وہ یعنی جو گھروں میں ہوتی ہے دیسی مرغی ہو، تو وہ انڈا سفید پیاز میں پکا کر استعمال کرنے سے اولاد زیادہ بھی ہوتی ہے، اور جس کے ہاں اولاد نہیں ہے اس کو بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے انسان کے جراثیم جو ہے قوی ہوتے ہیں۔ تو دیسی مرغی کے اپنے انڈے کے فوائد ہیں۔ آج لوگ مختلف ٹیبلٹس اور یہ چیزیں فضول چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان قدرتی چیزوں میں جو قوت رکھی ہے، جو طاقت رکھی ہے، ہمارے جو افراد ہیں، جوان ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو طبیعی چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کریں۔ دیسی انڈے میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، معصومین نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، دیسی انڈے کا زیادہ استعمال کریں، تو جو انسان کے لیے شادی شدہ افراد کے لیے مفید ہے، تو اس میں زیادہ اولاد بھی ہوتی ہے، جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے۔ تو بہرحال یہ تھا امام نے نسخہ عمل تعلیم دیا کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہے وہ کیا چیز استعمال کرے۔ اب ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ، میں مریض ہوں، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص کسی حکیم کے پاس گیا اپنے زمانے میں، یعنی اولاد کافی عرصے سے نہیں ہو رہی ہے، جراثیم اس کے ویک ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آ کر کہتا ہے مولا مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم دیں، کوئی ایسا جو ہے علاج بتائیں جس سے میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے گھر جا کے ان ترفع صوتک بالآذان فی منزلک، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھر میں جا کے بلند آواز سے آذان دے۔ تو صرف ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ہم آذان دیتے ہیں نماز کے لیے، مستحب ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز سے پہلے اذان اور اقامت دے کے نماز پڑھتا ہے، اس مومن کے پیچھے، وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی نماز با جماعت پڑھتی ہیں۔ یہ مومن کی عظمت اور شان اس کی جو اذان اور اقامت دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھے، جیسے ظہر اور عصر کی پڑھتے ہیں، اور ان کے درمیان نافلہ نہ پڑھیں اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو، تو پھر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ سعید الحکیم بعض فقہا فرماتے احتیاط واجب ہے کہ پھر آپ پہلی نماز کے لیے صرف اذان اور اقامت دے سکتے ہیں، دوسری کے لیے صرف اقامت دیں۔ تو اذان آپ نے ایک دینی ہے جب 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنے لگیں۔ تو بہر ضمناً یہ مسئلہ آ گیا۔ تو یہ اذان کبھی کبھار گھر میں دینا مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اور اولاد کو طلب کرنے کے لیے اذان کو دینا چاہیے، جو خود امام علیہ السلام اس کی سفارش فرما رہے ہیں۔ تو اس نے جا کر یہ عمل شروع کیا، اپنے گھر میں یہ اذان دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے فَفَعَلْتُ، میں نے امام کے حکم پر عمل کیا، میں نے اپنے گھر میں اذان دی۔ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَقَصُرَ وَلَدِي،
اللہ نے اس آذان کی برکت کے صدقے میں میرے اس مرض کو دور کر دیا اور مجھے کثرت اولاد عطا کر دی۔ تو یعنی ایمان ہونا چاہیے۔ بے امام معصوم جب کہہ رہے ہیں، حجت خدا جب ہمیں بتا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ اولاد جو لوگ چاہتے ہیں وہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ یہاں پر جو ہے قرآن کی یہاں پر یہ پیغام مکمل ہوا۔ اب چوتھا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ فرما رہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ ان تین آیات میں اللہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ ان تین آیات میں یعنی پہلی آیت میں فرمایا اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ دوبارہ پلٹانے پہ بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن ہر راز فاش ہو جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن انسان کا نہ زور چلے گا نہ انسان کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے وجود کا قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں، آج اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے کوئی شخص اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو اگر جانور نے کھا لیا تو وہ اس کے بدن کا حصہ بن گیا، کچھ اس کا خون بن گیا، کچھ جو ہے وہ جانور کا بول و براز بن کے نکل گیا، کو مٹی میں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کو کسی حیوان نے کھایا تو وہ تو ختم ہو گیا، یہ انسان مرا وہ قبر میں گیا تو کیڑے مکوڑے کھا گئے، وہ تو ان کا حصہ بن گیا، بدن وہ تو مٹی میں چلا گیا، کیڑے مکوڑے کھا گئے، مختلف چیزیں حیوانات کھا گئے۔ تو اب یہ انسان کیسے دوبارہ قیامت میں پیدا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، جو اللہ عدم سے ہمیں وجود بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی خلقت کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو منی سے پیدا کیا۔ جو اللہ پانی سے انسان کو وجود دے سکتا ہے، جس نے انسان کو ہڈیاں اور گوشت کا وجود دے دیا ہے، تو کیا وہ اللہ جو اجزاء مختلف چیزوں میں مل جل کے ختم ہو گئے، تو کیا اللہ دوبارہ ان اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ وجود نہیں دے سکتا؟ وہ قادر ہیں۔ تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اللہ جو ہمیں عدم سے، پہلے نہ ہونے سے اللہ نے وجود بخش دیا ہے، اب ہمارا وجود تو ہے نا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یعنی منکرین کہ ہمارا وجود کیڑوں مکوڑوں میں چلا گیا، حیوانات کھا گئے، بول و براز میں چلا گیا، زمین میں چلا گیا، اس کا مطلب وجود کے ہمارے وہ اجزاء مختلف شکلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ اس چیز پہ قادر ہے، جو عدم سے وجود بخش سکتا ہے تو وہ باقی اجزاء میں ملنے اور بعض دوسری چیزوں میں مل جانے، ان کے وجود کا حصہ بن جانے میں بھی ہمیں جدا کرنے پہ وہ قادر ہے۔ جب وہ پہلے قادر ہے پیدا کرنے میں، تو دوبارہ بھی زندہ کرنے پہ وہ قادر ہے۔ تو یہاں پہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے جو آیت میں فرمایا کیا، یوم تبلی السرائر، میدان قیامت میں انسان کے تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ آج انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کوئی ہم فراڈ اور دھوکہ نہیں کر سکتے۔ آج کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے غلط بیانی کر لیں گے، کسی پہ تہمت لگا دیں گے، ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا۔ آج لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے پہ تہمت، دوسرے کی غیبت، کسی سے ہم حسد کر رہے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں، کسی لڑائی جھگڑے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے انسان کہاں جا رہا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، میدان قیامت میں سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ آج اگر میں جھوٹ بول کے آپ کو رسوا کروں، کسی پہ تہمت لگاؤں، کسی پہ بری بات کروں، کسی کو گالم گلوچ غلط بات کروں، میدان قیامت میں سب اللہ نے راز فاش کر دینے، کس نے کیا کیا تھا، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس دن انسان رسوا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ قمر میں آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
کل شیء فعلوہ فی زبر، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سارا کچھ نام اعمال میں درج ہو رہا ہے، ہر چیز نام اعمال میں درج ہو رہا ہے، ہمارا ایک ایک حرکت ہماری درج ہو رہی ہے، ہم ایک پائی کسی کی اٹھا رہے ہیں چوری لکھی جا رہی ہے، ہم ایک پائی کسی کا ظلمن کھا رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہم کسی کو چھوٹی سی گالی دے رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہم نماز کو معمولی سمجھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے لکھا جا رہا ہے، ہر ہمارے عمل کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لکھا جا رہا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ فرماتا ہے تمہارا چھوٹا بڑا کام سارے لکھ دیے جاتے ہیں، چاہے تم گمراہیاں پھیلاؤ، چاہے تم گناہ کرو، چاہے تم زنا کرو، چاہے تم شرابیں پیو، چاہے وہ چھوٹی سی جو غلطی کرو، اللہ فرماتا ہے ہر چھوٹا بڑا کام اے حضرت انسان اپنی آنکھیں کھول، تیرا ہر کام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ آئیں سورہ یاسین میں ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے اے حضرت انسان، او غفلت کی زندگی گزارنے والا، میدان قیامت وہ دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس دن ہم نے لوگوں کے منہوں پہ مہر لگا دینی ہے، لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، منہوں سے کلام نہیں ہوگا، کہاں سے کلام ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، لوگوں کے ہاتھوں سے گواہیاں ملیں گی، بولیں گے، وہ بول کر ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاؤں گواہیاں دیں گے، اے میرا اللہ یہ ان پاؤں کے ذریعے سے چل کر یہ گناہ کی طرف گیا تھا، یہ ان پاؤں کے ذریعے چل کے زنا کی طرف گیا تھا، ان پاؤں کے ذریعے چل کے شراب خانے کی طرف گیا تھا، ان پاؤں کے ذریعے سے چل کے یہ فتنہ اور فساد چغل خوریوں کے لیے گیا تھا، یہ مومنوں کو لڑوانے کے لیے گیا تھا، ان پاؤں کے ذریعے سے چل کے یہ بےہودگی اور گناہ اور حرام کی چیزوں کی طرف گیا تھا۔ آج اگر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اگر کرکٹ میں اگر وہ لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وہ کرکٹ کھیلنا حرام ہے، قیامت والے دن یہی پاؤں ہماری گواہی دیں گے۔ آج ہم ایک وقت کی تو اس سے انجوائے کر لیں گے، روٹی کھا لیں گے، کوئی چیز کھا لیں گے، میدان قیامت میں ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، لہٰذا والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کو روکیں۔ آج بچے جو مختلف کھیلوں میں شرط لگاتے ہیں یہ حرام ہے شرعاً، پھر یہی بڑے ہو کر پھر یہی تو جوئے کی طرف لے کر آتے ہیں، انسان جواری بنتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، یہ جو گناہ کرتے تھے، یہ اپنے لیے اپنے نام اعمال کو جو سیاہ کرواتے ہیں، یہ سارے ان کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے جو یہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی فکر اصلاح کرنی چاہیے، اپنے وجود کی طرف فکر کرنی چاہیے، ہمارے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں لا تکن ولیا للہ فی العلانیۃ عدوا لہ فی السر۔ امام فرماتے ہیں او ہمارے شیعو، ہمارے حبدارو، ہمارے لیے لا تکن ولیا للہ فی العلانیۃ، آپ اللہ کے دوست ظاہری طور پر نہ بنیں اور چھپے ہوئے اللہ کے دشمن نہ بنیں۔ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے آپ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، آپ حاجی ہوں، پاک دامن ہوں، چھپے ہوئے آپ اللہ کے مجرم گناہ گار ہوں۔ چھپ چھپ کے ہم موبائل پر ویڈیو دیکھیں، فحش فلمیں دیکھیں، ہم چھپ چھپ کر موبائل کے اوپر گانے سنیں، چھپ چھپ کے ہم موبائل کے اوپر ہر حرام کام کریں، بند کمروں میں کریں، اپنے بستروں پہ کریں، ہم زنا کریں یا شرابیں پئیں، چھپ چھپ کے کریں۔ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک نمازی بنائیں اور چھپ چھپ کے ہم سارے گناہ کریں۔ امام فرماتے ہیں ظاہری طور پر اللہ کے دوست اور چھپے ہوئے اللہ کے دشمن نہ بنو، بلکہ جیسے تمہارا ظاہر ہے تمہارا اندر بھی ویسے پاک ہو۔ تنہائی میں بھی گناہ سے نفرت کرو، ظاہراً بھی گناہوں سے نفرت کرو، اور چھپے ہوئے یعنی آپ اکیلے ہیں تب بھی گناہوں سے آپ نفرت کرو، تب آپ اللہ کے سچے دوست ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو لہٰذا یہاں پر روایت ہے،
یہ تبل السرائر، قیامت والے دن انسان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آئے رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل، رسول اللہ کے صحابی نے روایت کی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ قیامت والے دن جو انسان کے اسرار، انسان کے راز فاش ہو جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی اس کے بارے میں ہدایت فرمائیں، ہماری اصلاح فرمائیں۔ سید رسول اپنی زبان وہی سے فرماتے ہیں سرائرکم ہی اعمالکم من الصلاة والصیام والزکاة والوضوء والغسل من الجنابہ وکل مفروض۔ سید رسول فرماتے ہیں وہ سرائر جو ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں، وہ جو تمہارے سرائر یعنی جو تمہارے راز فاش ہوں گے وہ تمہارے اعمال ہیں، وہ نماز میں سے ہوں گے، وہ روزے میں سے ہوں گے، وہ زکوٰۃ میں سے، وہ وضو میں سے، غسل جنابت میں سے، اور ہر واجب عمل میں سے۔ کیوں؟ سید رسول فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَعْمَالَ كُلُّهَا سَوَائِرْ خَفِيَّةٌ، تمام اعمال کے اسرار ہیں، چھپے ہوئے۔ فَإِن شَاءَ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ وَلَمْ يُصَلِّ وَإِن شَاءَ قَالَ تَوَضَّعْتُ وَلَمْ يَتَوَضَّعْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ یعنی مثلا مثال کے طور پہ یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یعنی جب کہا جائے گیا، کسی نے جب کہا کہ مثلا قال، جی روایت کا مفہوم پیش کروں، یعنی جب کسی نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کہا ہاں میں نے پڑھی، حالانکہ نماز نہیں پڑھی۔ کہا وضو کیا؟ جی میں نے وضو کیا، حالانکہ وضو نہیں کیا۔ کہا کہ آپ نے نماز شب پڑھی؟ کہا جی میں نے پڑھی، حالانکہ نماز شب نہیں پڑھی۔ تو یہ سارے راز اس دن کھل جائیں گے، کس نے پڑھا تھا، کس نے نیک عمل کیے تھے، کس نے اچھائیاں کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ہم لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نام اعمال سارے کھل جائیں گے، ساری ہماری برائیاں اور اچھائیاں وہاں پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا انسان کے لیے اس دن رسوائی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو اس روایت میں ایک مل کی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ جی فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا میدان قیامت میں، نہ اس انسان کے پاس اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ نہ انسان کا اس دن کوئی زور چلے گا، نہ انسان کی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اے حضرت انسان، میدان قیامت میں ہر برائی اور اچھائی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ آج ہم اپنے زور اور طاقت سے اپنی برائیوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ قیامت والے دن کوئی زور اور طاقت نہیں ہوگی کہ جس سے ہم اپنے عیبوں کو چھپا سکیں۔ اس دن رسوا ہو جائیں گے سب۔ اس دن نہ ہماری گمراہیوں پہ پردے آئیں گے، نہ ہماری بدعمالیوں پہ پردے آئیں گے، اور ولا ناصر، ہمارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس دن ہماری گمراہیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی نہ بچائے گا، کوئی بھی نہ بچائے گا۔ ہماری بدعمالیاں اور ہماری یہ چیزیں جو مولا علی علیہ السلام کی وہ روایت جو اکثر میں سناتا ہوں، امام کیا فرماتے ہیں؟ 3 لاکھ سال بعد بعض مجرمین کو ہماری شفاعت ہوگی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شفاعت عقیدہ حق ہے، انشاءاللہ ہماری شفاعت ہوگی۔ بے شک عقیدہ شفاعت ثابت ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بد نصیبوں میں نہ ہو جو 3 لاکھ سال بعد آپ کو شفاعت ہو۔ لہٰذا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر قرآن نے مزید ہمیں متوجہ کی ہے۔ سورہ فجر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ انسان میدان قیامت میں اپنی برائیاں دیکھے گا، نام اعمال دیکھے گا، کیا کہے گا؟ کاش میں اپنی اس آگے کی زندگی کے لیے اپنے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ اور اس وقت انسان رو رو کے فریاد کرے گا اور کہے گا، اور اللہ نے مزید قرآن میں فرمایا کیا؟ انسان رو کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا،
کاش کہ میں خاک ہو جاتا، آج اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میں آج اس طرح رسوا اور ذلیل نہ ہوتا۔ آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16 اور 17 مختصر ان کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قسم ہے پر بارش آسمان کی۔ 12 میں فرمایا قسم ہے دانہ اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا یہ قرآن ہنسی مذاق کلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں، یعنی مکر و فریب کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 میں فرمایا اور میں اللہ بھی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی میں ان لوگوں کے مکر اور فریب کو نہیں چلنے دوں گا۔ اور پھر فرمایا فماہل الکافرین امہلہم رویدا، پس اے رسول کفار کو مہلت دیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کفار کو مہلت دیں۔ تو لہٰذا یہاں پر پہلا پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں قسمیں جو کھا رہا ہے، اس میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ نے ایک نظام قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ نے نظام قدرت کی طرف دعوت دی ہے۔ اور دوسرا اللہ نے اس میں قیامت پر ایمان رکھنے کی طرف دعوت دی ہے۔ جو لوگ منکرین قیامت ہیں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ جو اللہ دے رہا ہے، دیکھو جو اللہ، اس میں اللہ نے کیا سمجھایا کہ آسمان پر بارش ہے اور زمین سے اللہ زمین کو پھاڑ کے دانہ اگاتا ہے۔ تو اب زمین کیا ہے؟ ایک قسم کی مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور زمین کو پھاڑ کر دانہ دے کر گویا زندگی دینا، گویا اس میں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو سبحانہ وتعالی میدان قیامت میں بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ جو زمین کو پھاڑ کر اس کے وجود سے تمہیں رزق دے سکتا ہے، وہ زمین جو میدان قیامت میں بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انہ قول فصل، یہ پکی بات ہے، یہ ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھو کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، قرآن کو پڑھو تو اس کو سیریس لو، یہ نہ ہو کہ بس یہ ایسے بات ہو گئی، یہ پرانے زمانے کے لوگوں کو قصے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ فیصلہ کون کتاب ہے جو میں نے آنے والے وقت کی، قیامت کے میدان کی، جہنم کی، جنت کی جو خبریں دی ہیں، عذاب کا ذکر کیا، یہ برحق ہے، اس کو سیریس لو، اس کو ہنسی مذاق کی کتاب نہ سمجھو، اس سے ہدایت حاصل کرو اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنے لیے نجات حاصل کرو۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ہمارے لیے ایک اور مقام پر ہماری ہدایت کا پیغام دیا ہے۔ اللہ نے سورہ اعراف میں جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ ہم سے کیا پوچھا جانا ہے، بس ہم تو ماشاءاللہ مولائی ہیں، محبت اہل بیت ہمارے دامن میں ہے۔ بے شک ہے محبت اہل بیت، یہ بڑا پاک نور ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے دل میں نور ولایت اہل بیت آ گیا ہے اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری آپ بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہر شخص سے سوال ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انسان کو مزید اللہ خبردار کر رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ہم ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، ہر چیز کا سوال کریں گے۔ ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر آئے ہیں ان سے ہر چیز کا سوال کریں گے۔ بتاؤ دین پر عمل کیا؟ نبی آئے تھے، نبی کے وسیع آئے تھے، دین پہنچانے آئے تھے، انہوں نے اتنی سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی کہ تم تک دین پہنچ جائے۔ تم نے کتنا دین پر عمل کیا؟ تو لہٰذا خود پیغمبروں سے بھی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا، پیغمبروں سے،
رسولوں سے سوال ہو کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ آپ نے پیغام حق پہنچایا تھا، حجت تمام کی جائے گی، تو لہٰذا ہر شخص سے میدان قیامت میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ۔ اور اس آخری آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ رسول اللہ کو خطاب کر کے، سید رسول کو آخری آیات میں اللہ نے خطاب یہ کیا، یہ پیغام دیا جو تمام امت کے لیے نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ کہ دشمن کے مقابلے میں صبر سے کام لیں، حوصلے کے ساتھ کام لیں، جلد بازی نہ کریں، اور جو اقدام کریں آپ کسی محل اور موقع کو دیکھ کے اقدام کریں اور حکمت کے ساتھ اقدام کریں۔ یہ رسول اللہ کو کہا گیا، اور ہمیں بھی یہی پیغام ہے۔ آپ دشمن دین کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لیں، حکمت سے کام لیں، آپ جو ہے اس طرح سے کام لیں۔ اور جس میں یہ کہا گیا کہ جب آپ حکمت سے کام لیں گے تو جن لوگوں کی ہدایت کا احتمال ہے وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اور جن لوگوں کی ہدایت نہیں ہوگی ان کے لیے اتمام حجت ہو جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت دعوت کا بہترین پیغام دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اے میرا حبیب تو لوگوں کو جو دعوت دے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے ہدایت کی طرف جو دعوت دے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ پروردگارہ اے کریم مہربان، اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و